السلام علیکم ایوری ون. میں ہوں سمر اشتیاق ٹورانٹو کینیڈا سے. ہیپی تھینکس گیونگ. یہ کینیڈا میں تھینکس گیونگ ویکینڈ ہے, لانگ ویکینڈ ہے, اور میں یہاں شہر سے دور ایک جگہ ایک پرفضا مقام پر جھیل کے کنارے چھٹی منانے کے لیے اپنی فیملی اور فرینڈس کے ساتھ یہاں موجود ہوں. اور اس وقت صبح کا بہت ارلی مارننگ ہے, بہت سورج بھی طلوع نہیں ہوا ہے, اور میں یہاں جھیل کے کنارے واک کرتے ہوئے میرے ذہن میں کچھ رینڈم تھاٹس آئیں جو میں نے سوچا کہ شیئر کی جائیں. رینڈم تھاٹس میں میرے ذہن میں یہ آیا کہ ڈٹیچمنٹ پریکٹس کرنا اپنے انوائرمنٹ سے, اپنے رشتوں سے, اپنی زندگی سے ڈٹیچمنٹ پریکٹس کرنا کیسے ممکن ہے, جب کہ اٹیچمنٹ از اے نیچرلی ہم بچپن سے یہ سیکھتے آئے ہیں کہ اٹیچمنٹ ایک اچھی چیز ہوتی ہے, اور ہم چیزوں سے, لوگوں سے, اپنے اطراف سے, اپنے ماحول سے, اپنے گھر سے, اپنی زندگی سے اٹیچمنٹ محسوس کر کے سیکیور فیل کرتے ہیں. تو ڈٹیچمنٹ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ڈٹیچمنٹ ہمیں وہ موقع پرووائڈ کرتی ہے جس سے ہماری ایموشنل صحت بہتر بھی ہوتی ہے, اور وہ بہتر رہنے میں ڈٹیچمنٹ ہماری مستقل بہتر رہنے میں ہماری مدد کرتی ہے. ڈٹیچمنٹ پریکٹس کرنے کے لیے ایک طریقہ تو اپنے انوائرمنٹ سے بریک لینا ہے. تو وہ بریک جو ہے وہ آپ مہینے میں 2 مہینے میں ایک بار چھٹی گزارنے کہیں جا کر بھی لے سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ تھوڑی سی پلاننگ اور تھوڑا سا وقت اور تھوڑا سا پلاننگ آپ کر کے آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اسی طرح ایوری ڈے میں ڈٹیچمنٹ کیسے پریکٹس کی جا سکتی ہے. ایوری ڈے میں ڈٹیچمنٹ پریکٹس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایسی خاتون ہیں جو گھریلو خاتون ہیں جو گھر سنبھالتی ہیں اور بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں, تو آپ کے لیے ڈٹیچ ہونا اس سے تقریباً ناممکن محسوس ہوتا ہے آپ کو. لیکن یا اگر آپ ایک کام کرنے والے خاتون یا حضرت ہیں تو بھی آپ کے لیے اپنے آپ کو اپنے کام سے ڈٹیچ کرنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ ایک ایسی بلڈنگ میں کام کرتے ہیں جہاں آپ 7 سے 8 گھنٹے روزانہ گزارتے ہیں, تو ڈٹیچمنٹ پریکٹس کرنے کے لیے آپ ایک روٹین اپنے دماغ میں یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ میں اپنے لنچ آور میں اس بلڈنگ سے باہر جا کر اپنا لنچ کروں, یا پارک میں بیٹھ کر, یا بس اس ماحول سے باہر نکل کر واک کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں, یا کوئی کتاب پڑھ سکتی ہوں کہیں بیٹھ کر, اور پھر واپس اس بلڈنگ میں چلے جائیں. ڈٹیچمنٹ پریکٹس نہ کرنے سے مستقل اس ماحول میں یا اس شدت کو, اس رشتے کی شدت کو محسوس کرنے میں, اس کی ایز اے کیئر گیور یا کیئر ٹیکر رہنے میں ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں. ایموشنل ہیلتھ پہ اس کے بہت زیادہ گہرے اثرات ہوتے ہیں اور بہت مائنر ہوتے ہیں. جو سائن ہیں ڈٹیچمنٹ پریکٹس نہ کرنے کے, بریک نہ لینے کے, وہ بہت مائنر لگتے ہیں, ظاہری طور سے وہ بہت چھوٹے لگتے ہیں, لیکن وہ اصل میں ہمارے بہت بڑی بیماریوں اور پریشانیوں کا باعث ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو کلیئر سائن ہیں, ان میں سب سے کلیئر سائن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو کھانے پینے کی عادات ہیں ان میں سڈن چینج آ سکتا ہے. آپ کو بھوک بہت زیادہ لگنے لگتی ہے, کچھ وقت آپ میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے, کبھی بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے, کبھی بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے, آپ کو کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے, یا بہت زیادہ یا تو بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے, یا پھر آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوتا اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ مرچ مسالے اور کاربوہائیڈریٹ اس طرح کی چیزیں کھائیں اور اپنے آپ کو ریکور کریں. نیند, آپ کی پرسکون نیند نہیں ہوتی, رات میں ڈسٹرب رہتی ہے, خواب آتے ہیں, بار بار آنکھ کھل جاتی ہے, سر درد رہتا ہے, کمر درد رہتا ہے, موڈ سوئنگز ہوتے ہیں, کام پہ چڑچڑاہٹ ہوتی ہے, گھر میں چڑچڑاہٹ ہوتی ہے, رشتوں کی خوبصورتی مان پڑنے لگتی ہے. وہی لوگ جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کی بہت محبت سے ان کی
ٹیک کیئر کرتے ہیں ان لوگوں سے آپ کو چڑ سی ایک ہلکی سی چڑ سی محسوس ہونے لگتی ہے, آپ کا رشتہ ان سے کھچاؤ آ جانے لگتا ہے, جسے ہم کیئر گیور فٹیگ بھی کہتے ہیں. اکثر مائیں جو ہیں وہ اپنے ہی بچوں کو کہتی ہیں یہ کہ نظر آتی ہیں کہ خدا ایسے بچے کسی کو نہ دے, یا بہت بدتمیز ہو تم, یا اگر آپ کسی ایلڈرلی کی ٹیک کیئر کر رہے ہیں تو ان سے کانفلکٹ ہو جاتا ہے, ان کی بات پہ ضد بحث ہو جاتی ہے ان سے, یا گھر کے وہی کام جو کرنا آپ کو بہت پسند ہوتے ہیں لیکن آپ کو ان سے چڑ سی ہونے لگتی ہے کہ کیا میری زندگی کا مقصد صرف کھانا بنانا رہ گیا, یا میرا مقصد, اگر آپ کام پہ جاب پر ہیں تو آپ کو اپنی کام میں وہ محبت اور وہ پیشن فیل ہونا بند ہو جاتا ہے, اس کی وہ خوبصورتی نظر آنا بند ہو جاتی. تو یہ سارے سائنز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے کرونک اسٹریس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اب آپ کو شدید ضرورت ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا بریک لیں. تو بریک ایوری ڈے لینے کے لیے آپ کو بہت زیادہ محنت اور بہت زیادہ پلاننگ کی یا بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں, لہٰذا 5 منٹ بھی اگر آپ نے دن میں, یا 10-15 منٹ بھی آپ نے دن میں نکال لی اور وہ کام کرنے کی کوشش کی جو آپ کو اس انوائرمنٹ سے, اس ماحول سے دور تھوڑا سا ڈسکنیکٹ کرتے ہیں, ڈیٹیچ کرتے ہیں, جو آپ کو بہت زیادہ, مطلب آپ کا گھر اگر آپ کے لیے آپ کی پرائیورٹی ہے, آپ کا ورک آپ کے لیے پرائیورٹی اور آپ کو کرنا بہت پسند ہے, پھر بھی آپ نے دن کے 15 منٹ نکالنے ہیں اور کسی اور کام میں دل لگانا ہے, نیچر کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. نیچر کے ساتھ ٹائم گزارنے میں ہمیں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ نیچر ہمیں ہیل کرتی ہے, نیچر ہمیں وہ ریفلیکشن ٹائم پرووائڈ کرتی ہے جس میں ہم ڈٹیچمنٹ پریکٹس کرتے ہیں اپنے رشتوں سے تھوڑی دیر کے لیے, اپنی چیزوں سے, اپنے مقاصد سے زندگی میں ہم ڈٹیچمنٹ پریکٹس کرتے ہیں اور ہم واپس پھر ان سے آ کے جڑتے ہیں. تو جیسے کہ ہم رات نیند لیتے ہیں تو ہم ایک ڈے سے بریک لیتے ہیں اور ہم ریکور ہو کے, ہماری باڈی ریکور ہو کے واپس کام کرنے کے قابل ہوتی ہے, ہم صبح اٹھتے ہیں فریش ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پریکٹس کرنا بہت ضروری ہیں ایموشنل ہیلتھ کے لیے, اور جو لوگ یہ چیزیں پریکٹس نہیں کرتے کانشیسلی, ان کے مزاج میں چچڑاہٹ ہوتی ہے, ان کو دوسروں سے جیلسی محسوس ہوتی ہے, دوسروں کی زندگی اپنے آپ سے بہتر نظر آتی ہے, اپنے رشتوں میں وہ پریشان ہوتے ہیں اور وہ دکھی ہوتے ہیں, اداس ہوتے ہیں کہ ہم اپنا 100% دے رہے ہیں لیکن ہمارے رشتے ہمیں ویلیو نہیں کر رہے, ہمارے رشتے پہ بندھے لوگ ہمیں ویلیو نہیں کر رہے ہیں, یا ہمارے کام پہ ہمیں ویلیو نہیں دی جا رہی ہے, اور ہم اتنا بیسٹ اپنا دے رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی رزلٹ نہیں مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, کانشیسلی اویئر ہو کر اپنے انوائرمنٹ سے, اس سے ڈٹیچمنٹ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. تو میں اپنی واک انجوائے کرتی ہوں صبح کی, اور اب ہلکا ہلکا سورج نکلنے جا رہا ہے, تو پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.